سنت رسول کی پیروی لازم ہے۔ یہ آخری خطبہ حضور کی زندگی کا، آقا علیہ السلام اس کے اندر بھی ختم نبوت کا درس دے کر جا رہے ہیں، ختم نبوت کا درس دے کر جا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اگر ختم نبوت آقا علیہ السلام کے بعد ممکن ہوتی تو سب سے پہلا حقدار آپ کا بیٹا تھا، اس کو نبوت دی جاتی، مگر انہیں نبوت نہ دی گئی۔ دوسرا حقدار اگر نبوت ممکن ہوتی تو حضرت سیدنا عمر فاروق تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب المناقب کے اندر، اور امام حاکم اپنے مستدرک میں یہ حدیث لے کر آئے، اور امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں لے کر آئے، اور امام رویانی المسند میں لے کر آئے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت اسما سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں لے کر آئے، اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہے، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ممکن ہوتی تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے، ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبوت ممکن نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی شیر خدا کے بارے میں، حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں حدیث کے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلف رسول اللہ علی بن ابی طالب فی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا کو پیچھے گھر میں چھوڑا کہ وہ بچوں اور عورتوں کی حفاظت کریں تبوک کے موقع پر۔ فقال یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، علی شیر خدا کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو مرد میدان ہوں، میں تو میدان میں لڑنے والا ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے لیے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال اما ترضى، حضور نے فرمایا کہ اے علی شیر خدا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیرا میرے ساتھ وہی درجہ ہو جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کے ساتھ تھا، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت ممکن نہیں ہے۔ ارے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ممد تھے، معاون تھے، ان کے بھائی تھے، ان کی مدد کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ بھی پیغمبر، حضرت ہارون بھی پیغمبر ہوئے۔ آقا نے فرمایا تیرا میرے ساتھ درجہ یہ ہے جیسے حضرت ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، مگر وہ تو پیغمبر کے بعد پیغمبر تھا۔ علی شیر خدا تجھے یہ درجہ تو حاصل ہے مگر میرے پاس چونکہ نبوت نہیں اس لیے تو نبی نہیں ہو سکتا، ولکن لا نبی بعدی، لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ارے اگر نبوت کا کسی کو حقدار ٹھہرانا تھا تو پہلے حقدار حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے تھے، دوسرے حضرت عمر فاروق تھے، تیسرے حضرت علی شیر خدا تھے۔ ارے وہ مقتدر ستودہ صفات اعلیٰ ہستیاں اس درجے پر فائز ہو کر بھی جب حضور کے بعد نبوت اور رسالت کے فیض سے معروم رہتی ہیں تو 14-15 صدیوں بعد پیدا ہونے والا کس طرح سے نبی کہلوا سکتا ہے؟ اس لیے حضور کے بعد نبوت اور رسالت ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا اقرار خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی کتاب ہے ملفوظات، اس کے اندر انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا صفحہ نمبر 116 پر۔ اب میں آتا ہوں ان کی طرف، انہوں نے خود کہا، کہتے ہیں کہ جو شخص بلا توسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا توسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے وہ ضرور دھوکہ کھائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر تعریف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ پہلے ختم اچھا جی بتائیں ختم کا معنی کیا ہے، پھر معنی کو بروڑیں گے توڑیں گے، جب ادھر دال نہیں گرے گی اچھا جی آپ مجھے بتائیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ کب آئیں گے، پھر وہاں معنی کی تعریف کریں گے، پھر حضرت امام محمد مہدی کی طرف بات کو لے آئیں گے، پھر وہاں معنی کی تعریف کریں گے، تعبیر کریں گے۔ اب دیکھیے جو معنی کی تعویل اور تحریف کرتے اور آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلام مرزا احمد قادیانی صاحب کا اپنا عقیدہ کیا، یہ ان کی کتاب ہے ملفوظات، ہماری پرنٹ کی ہوئی نہیں، ان کی اپنی پرنٹ کی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاہ صاحب کو جنہوں نے یہ کتاب محفوظ کی سنبھالی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 116
اس میں کہتے ہیں جو شخص بلا تبسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے تو وہ ضرور دھوکہ کھائے گا۔ اب حضور کو چھوڑ کر جو قرآن مجید کی تعویل کرے گا، معنی مفہوم مراد بیان کرے گا، گمراہ ہوگا، دھوکہ کھائے گا۔ یہ غلام احمد قادیانی صاحب خود کہتے ہیں جب حضور کو چھوڑ کر تعویل نہیں کر سکتے اور ہم پابند ہیں کسی بھی لفظ کا وہ معنی مراد لینے میں جو حضور نے مراد لیا، تو آؤ حضور نے کیا معنی مراد لیا۔ آقا علیہ السلام نے جس جگہ پر بھی حدیث بیان کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد نبوت ممکن نہیں ہے۔ حضور نے جہاں بھی معنی مراد لیا یہی معنی مراد لیا، کوئی اس کے اندر تعریف نہ کی۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب باوجود شروع میں ان کے نظریات ٹھیک تھے، بعد میں جب ان کے اوپر گمراہی مسلط ہوئی اس وقت انہوں نے تحریف کی ان چیزوں کے اندر۔ شروع میں ان کا وہی عقیدہ تھا جو عام ہم میں سے کسی بھی مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی خزائن اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا صفحہ نمبر 215 کے اوپر۔ شروع میں ان کا وہی عام مسلمانوں والا عقیدہ تھا، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، یہ کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 18، اس کے اندر کہتے ہیں غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے، اب ممکن نہیں کہ کبھی بھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا، اب اس مہر کا ٹوٹ جانا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہو گئے قیامت تک، اب حضور کے بعد کسی شخص کا نبی ہو کر آ جانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تھا۔ مگر بعد میں پھر تعریف ہوئی عقیدے میں۔ کیوں تعریف ہوئی، تبدیلی کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، وہ بیان کرنے سے پہلے میں چند بڑی خاص باتیں آپ احباب کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ عقیدہ رکھا، پھر وہ اس عقیدے سے منحرف کیوں ہوئے، اس عقیدے میں تحریف کیوں کی۔ آقا علیہ السلام کے بعد وہ اپنے لیے وحی کے دعوے دار کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے میری طرف وحی ہے، وحی آتی ہے، وہ نبوت کا دعوے دار ہے کہ وحی بغیر نبی کے کسی کی طرف نہیں آتی۔ پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق ہی فقط وحی کا ہے، جس کے ساتھ خدا کلام کر لے وہ پیغمبر بن جاتا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا وہ کیوں اس طرح انہوں نے تعریف کی، ایسا ہوا کیوں؟ انہوں نے بہت ساری اپنی ہی تحریروں کے اندر پہلے اپنے بارے میں یہ بات کی کہ میرے وہی عقیدے نظریات ہیں، میں وہ دکھاؤں گا آگے چل کر آپ کو، جو ایک عام مسلمان کے ہیں، مگر بعد میں وہ اس سے پھر کیوں گئے، اس کا ایک سبب ہے خاص۔ اس کو سمجھنے کے لیے مرزا صاحب کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ مرزا صاحب کا خاندان بڑا رئیس خاندان تھا، مرزا غلام احمد خان قادیانی صاحب کا خاندان بہت رئیس خاندان تھا، اور یہ ان کے والد انگریز دور کے بہت بڑے ان کے معتمد تھے، ان کے خاص آدمی تھے انگریز دور کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی، اس جنگ کے اندر 1857 کی جنگ آزادی، اس جنگ کے اندر جب ایک طرف مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے 1857 میں سکھوں کے خلاف، اور انگریز اس جگہ پر اپنا غلبہ جما رہا تھا انگریز کے خلاف، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والا اگر کوئی خاندان تھا تو وہ مرزا صاحب کا اپنا خاندان تھا۔ اس بات کا اظہار مرزا صاحب نے خود کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم، روحانی خزائن اس کی 12ویں جلد کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد محترم جب 1857 کی مفسدہ ہوئی، اس جنگ کو جو مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس کو انہوں نے فساد کہا، فساد کی جنگ ہوئی مسلمانوں کی طرف سے۔ کہتے ہیں اس وقت میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، یہ روحانی خزائن اس کا 12ویں جلد
اس کے اندر کہتے ہیں اس جنگ میں 1857 کی جنگ میں میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے اور سرکار انگریزی کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہادر تھے کہ مفسدہ 1857 میں 50 گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور 50 جوان جنگجو بہن پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ کو مدد دی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی اپنی تحریر ہے کہ ہمارا خاندان وہ وفادار تھا، ان کا وہ وفادار تھا، اور اس وفاداری کو انہوں نے پھر آگے چل کر خود اظہار بھی کیا۔ وہ اظہار میں بیان کرنے سے پہلے ایک خاص بات بیان کرتا ہوں کہ بر صغیر میں جس وقت حکومت قائم ہو گئی انگریزوں کی، وہ آ گئے، ان کی سلطنت، ان کی حکومت وہاں پر اسٹیبل ہو گئی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں پر مسلمانوں کے راج کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کیا جائے، اور فساد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک شرارت کی، اور وہ شرارت آج بھی لندن کے اندر ان کی جو رپورٹ ہے ایکسٹریکٹ فرام دا پرنٹڈ رپورٹ انڈیا آفس لائبریری لندن، اس کے اندر آج موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی، اور مسیحوں کے جو مشنری گئے تھے اس وقت ہند کے اندر، انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی جو آج بھی لندن میں موجود ہے۔ اس رپورٹ کے الفاظ تھے majority of the population of the country blindly follow their peers, their spiritual leaders۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بر صغیر کی سرزمین کے لوگ اندھی عقیدت رکھتے ہیں اپنے روحانی پیشواؤں کے ساتھ، اپنے پیر اور لوگوں کے ساتھ۔ اب وقت ہے کہ ان کی اس محبت کو کسی طریقے سے ان میں دراڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں if at this stage we succeed in finding out some who would be ready to declare himself as ذلی نبی، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں ایک ایسا بندہ مل جائے جو ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، apostolic prophet, then the large number of people shall rally round him۔ کہتے ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرے، یہ پیروں سے محبت کرنے والا طبقہ ہے، اولیاء سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ But for their purpose, it is very difficult to persuade someone from the Muslim masses۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی میجورٹی میں سے اس طرح کا بندہ تلاش کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے، مگر اگر ہمیں ایسا بندہ مل جائے اس کو بنیاد بنا کر ہم ذلی نبوت کا دعویٰ کروائیں گے۔ پھر کہتے ہیں if this problem is solved, the prophethood of such person can flourish under the patronage of the government کی سرپرستی کے اندر ایسا بندہ کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں we have already overpowered the native government, mainly pursuing a policy of seeking help from the traitors there۔ وہ کہتے ہیں ہم اس سے پہلے انہی لوگوں کے اندر سے ایسے باقی لوگوں کو استعمال کر کے ان کے اندر اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں، مگر وہ سیاسی معاملہ تھا۔ اب مذہبی طور پر ایک بندے کو اگر ہم تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو ذلی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمارا کام بہت زیادہ آسان ہو سکتا۔ اس کے بعد میں بیان یہ کر رہا ہوں، جب انہوں نے ان کی خواہش پیدا ہوئی، تب دیکھیے کہ ان کی نگاہ جا کر کس بندے کے اوپر ٹھہرتی ہے۔ جب وہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ ان کے اندر سے ایک بندے کو اٹھایا جائے، ان کی نگاہ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد پر جا کر ٹھہری کہ یہ وہ بندہ ہے جو قدم قدم پر مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیتا آیا ہے۔ اس بندے کو ہم اگر استعمال کر لیں